اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اپنے وطن کے جید علماء کے ساتھ۔ کوئی نہ کوئی ایک عالم دین ہمارے ساتھ ہوتا ہے تاکہ ہمیں قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم سے آگہی دی جائے، ہماری علمی کمی کو دور کیا جائے۔ قرآن کریم کی آیات ہم رکھتے ہیں ان کے سامنے، ایک آیت، دو آیات، تین آیات۔ خواتین و حضرات، ہمارے معزز مہمان اس آیت کو کھولتے ہیں اور اسے لمحہ موجود سے یعنی حالات حاضرہ سے جوڑتے ہیں کہ آج قرآن کریم کی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے ہم سے، تقاضے کیا ہیں قرآن کریم کے، ایک مومن کو قرآن کریم کہاں دیکھنا چاہتا ہے، کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا، یہ ہم اپنے پروگرام میں کئی بار یہ عرض کر چکے ہیں۔ تو جو روشنی قرآن کریم سے آ رہی ہے، کیا وہ ہم تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی؟ کیا ہم قرآن کریم کی یہ روشنی لینا بھی چاہ رہے ہیں یا نہیں لینا چاہ رہے؟ خواتین و حضرات، ہمارے معزز علماء اللہ انہیں سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں، بڑا وقت دیتے ہیں اور ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں۔ آج کی جو آیت ہے وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ زندگی گزارنے کے یعنی معاشرتی جو اخلاقیاتی پہلو ہیں وہ کیا کیا ہیں، تمہیں کیسا رہنا ہے۔ دین معاشروں کو بالکل پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ایک بھائی چارے کا ماحول ہو۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ بھی قرآن کریم فرماتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، قرآن کریم نے بالکل وضاحت کے ساتھ ایک فارمولہ دے دیا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو تقوی میں بہتر ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے، یہاں پر مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، یعنی ایسا نہیں کہا گیا کہ مرد عورتوں کا یا عورت مرد کا مذاق نہ اڑائے، یعنی اختلاط کو بھی یہاں پیش نظر رکھا گیا ہے کہ اختلاط نہ ہو۔ دین مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی سوال رکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو ایک دوسرے پہ تانے نہیں ہوں، اہل ایمان تانا زن نہیں ہوتے۔ خواتین و حضرات، تان کسے کہتے ہیں اس پہ ذرا بات کروائیں گے، اور آج کل جو مروج تان ہیں وہ کیا ہیں جو ہمارے معاشروں میں رائج ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ برے القاب سے نہ یاد کرو ایک دوسرے کو۔ ہم کیا کیا القاب رکھ دیتے ہیں اور کس کس انداز میں ہم اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ کسی کو لنگڑا کہہ دیتے ہیں، کسی کو اندھا، کسی کو کانا کہہ دیتے ہیں، عجیب عجیب سی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ منع فرما رہا ہے، اور دلیل حجت یہ دے رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد یاد رکھو، یعنی تم ایمان لے آئے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے یہ آیت کہ تم اہل ایمان ہو، تو ایمان لانے کے بعد کیا تم یہ چاہتے ہو کہ فسق میں اپنا نام پیدا کرو؟ اللہ اکبر، یہ ایک کنٹرڈکشن ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اہل ایمان یعنی کوئی مومن نہ تو اگر وہ مرد ہو یا عورت، نہ کسی دوسرے مسلمان کا مذاق اڑائے گا یا اڑائے گی، نہ تانا زن ہوں گے، نہ برے القاب سے یاد کریں گے، اور اگر باز نہیں آئے تو تم پھر ظالموں میں سے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی بات مکمل فرما رہا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11 پر گفتگو فرمائیں گے ہمارے عہد کے
ممتاز عالم دین شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت اہم نام، بہت مقبول اور محبوب نام پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حجرات اور آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فرعون سے آزاد ہونے کے بعد بنی اسرائیل کس جگہ رہے؟ وادی سینا میں یا طور میں یا ابوا کے مقام پر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے اور معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ علی صاحب، بہت قیمتی آیت کا آج انتخاب آپ نے فرمایا ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنو کے الفاظ 5 مرتبہ استعمال فرمائے، اور گویا کہ ہم سے مخاطبت ہو رہی ہے اور ہم سے تقاضے کیے جا رہے ہیں۔ اسی سورۃ الحجرات میں ایک اسلامی ریاست کے لیے، مسلمانوں کی ملی زندگی کے لیے، مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے لیے اہم رہنمائی عطا کی گئی۔ جو آیت کریمہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس میں 3 ایسی برائیوں کا ذکر ہے کہ جو عام طور پر ہم ایک دوسرے کے سامنے، ایک دوسرے کے روبرو کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ان برائیوں کو، یعنی تمسخر، ایسا مذاق کا معاملہ کہ جس میں کسی کی تحقیر ہو، دوسروں پر عیب لگانا،
یا طعن کرنا، اور نمبر 3 دوسروں کے برے القاب رکھنا یا برے ناموں سے ان کو پکارنا. ان برائیوں کو ہمارا دین منع فرماتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ان سے روکا ہے اور یہ فرمایا کہ جو باز نہیں آ رہے وہ ظالم ہیں. بڑے سخت الفاظ آئے ہیں. البتہ ہمارے معاشرے میں آپ غور فرمائیں کہ ان کو بڑا لائٹ لیا جاتا ہے. اس پر بھی ہم تفصیلی کلام بھی کریں گے انشاءاللہ. اور وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم کبھی مندمل نہیں ہوتے، کبھی بھرتے نہیں ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں دلوں پر جا کر لگتی ہیں اور وہ آتش فشاں کبھی بنتا ہے اور پھٹ جاتا ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ برسوں کی دوستی تھی، برسوں کی یاری تھی، برسوں کی رشتہ داری تھی، برسوں کا تعلق تھا، برسوں کا ناتا تھا، یک دم کیا ہو گیا؟ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. یک دم نہیں ہوتا. وہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور آتش فشاں بنتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے وہ ہم سے خوب واقف ہے ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں، ہماری کیا ویکنیسز ہیں. تو جو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ نپ دا ایول ان دا بڈ والی بات ہے، برائی کو جڑ سے ہی اکھاڑ دو. تو اللہ تعالیٰ نے وہ پریکاشنز ہمیں عطا فرما دیے کہ دیکھو اگر تم ان برائیوں میں مبتلا ہوگے تو تمہارے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا. جیسے کہ انٹرو میں اسی سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کا آپ نے حوالہ دیا، انما المؤمنون اخوۃ، بلا شبہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب یہ جو بھائی بھائی کا اتحاد ہونا چاہیے، امت کا جو اتحاد ہونا چاہیے، اس اتحاد کو جو پارا کر دینے والی باتیں ہیں. 3 باتیں اس آیت کریمہ میں جو آج ہم سمجھ رہے ہیں اور 3 باتیں اگلی آیت میں بھی. صرف اشارہ کر دوں، بدگمانی کرنا، تجسس میں لگنا، ٹوہ میں لگ کر کسی کی برائی تلاش کرنا اور غیبت کرنا، یہ اگلی آیت میں. یہ 6 وہ برائیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے امت کا اتحاد پارا پارا ہوتا ہے. اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مقام پر ہمیں روک رہا ہے. اور ایک اہم نقطہ مجموعی تاثر کے اعتبار سے یہ ہے کہ حجت الوداع کا موقع اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے یہ دن عرفہ کا دن، جیسے یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ اور جیسے یہ مقام حرمت والا ہے، اسی طرح تم پر ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی آبرو بھی حرام ہے. یہ تینوں باتیں جن پر ابھی ہم تفصیلی کلام کریں گے یہ مسلمان کی آبرو ریزی کرنے کے مترادف ہے. جی آپ ہی کی اس بات کو جو آپ نے تینوں چیزیں جو بیان فرمائی جو آج کی گفتگو میں انشاءاللہ آئیں گی، ہم سیکھیں گے آپ سے. اگر اس سے پہلے کہ ہم ایک ایک چیز سے بات کریں، زبان کے بہترین استعمال کی طرف کیا رہنمائی نہیں کی جا رہی کہ دیکھو زبان کی حفاظت کرو؟ اب زبان کی حفاظت ایک بہت بڑا چیپٹر ہو گیا. اس کے یہ ذیلی نکات ہیں. یہ بالکل تو زبان کی حفاظت، اللہ کے رسول کیا فرمانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم زبان کی حفاظت کا مجھ سے وعدہ کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. میں عرض کروں اس پر اور ایک بات وہ پچھلی مکمل ہو جائے تاکہ ان باتوں کی اہمیت کا ہمیں اور اندازہ ہو. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ دن عرفہ کا، یہ مہینہ ذی الحجہ کا اور یہ مقام مقدس حرم کا مقام اور اس سے متعلقہ علاقہ، منسلک علاقہ، جیسے یہ حرمت والا ہے، اے لوگو تم پر تمہاری جان یعنی ایک دوسرے کی جان اور مال اور آبرو حرام. گویا مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، اس کی عزت سے کھیلنا یہ حرام ہے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام. اور آج ابھی 3 باتوں پر جو ہم نے کلام کرنا ہے، کسی کا تمسخر یعنی مذاق ایسا اڑانا کہ تحقیر کی جائے، کسی کو عیب لگایا جائے اور کسی کے برے القاب رکھے جائیں، یہ ساری کی ساری باتیں مسلمان کی آبرو ریزی کرنے کے مترادف ہے. چنانچہ اہل علم ان تمام امور کو کبیرہ گناہوں میں شمار کرتے ہیں اور اللہ فرما رہے جو باز نہیں آ رہے وہی لوگ ظالم ہیں. یعنی اس مقام کی اہمیت کا یہ اندازہ بھی ہمیں رہے. اور جو آپ نے بات ارشاد فرمائی، زبان سے عیب بھی لگایا جاتا ہے. یہی زبان استعمال ہوتی ہے کسی کے برے القاب رکھنے کے لیے، خطاب رکھنے کے لیے، پکارنے کے لیے. یہی زبان ہے کہ جس سے غیبت کی جاتی ہے، جس کا بیان اگلی آیت کریمہ میں ہے. یہی زبان ہے جس سے جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے، جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، لان تان کیا جاتا ہے اور لوز ٹاک کی جاتی ہے، آبرو ریزی کی جاتی ہے، تمسخر اڑایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. چنانچہ اگر حضور ایک طرف یہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم مجھے زبان و شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ بخاری کی روایت ہے. تو ترمذی کی روایت میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو شے لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے وہ ان کی زبان کی کھیتیاں ہیں، زبان درازیاں ہیں. یہ زبان کا غلط استعمال ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والا ہے. اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو یا تو وہ خاموش رہے یا خیر کی بات زبان سے نکالے. اور حضور فرماتے من صمت نجا، بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا جائے گا. تو یہ زبان تو سمجھیے کہ 1/3 اعمال کا تعلق زبان سے ہے.
اب زبان کے اعمال، یہ جو کچھ بولا جا رہا ہے یہ بھی تو عمل ہی ہے. تو ایک اعمال ہوتے ہیں باطن کے جن کا تعلق نیت سے بھی ہوتا ہے، ایک اعمال بقیہ اعضاء کے ہیں، اور ایک تہائی اعمال وہ زبان کے ہیں، اور حضور اس کی حفاظت پر جنت کی ضمانت دیتے ہیں اور اس کے غلط استعمال پر جہنم کا ڈراوا سناتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو زبان کے استعمال کے تعلق سے ہمیشہ انسان کو چوکنا رہنا چاہیے کہ ایک لفظ میرا کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے. جی، اور ہم جو سمجھ رہے ہیں نا کہ الفاظ زبان سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. اللہ فرماتا ہے سورہ قوف کی آیت نمبر 18 میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ، کوئی قول انسان زبان سے نہیں نکالتا مگر ایک لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا. اور ایک اور حدیث اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی، بندہ اپنی زبان سے ایک بات کہہ جاتا ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہوتا اور وہ بات اس کو جہنم کے قریب کر دیتی ہے. اور کبھی بندہ زبان سے ایک بات کہہ جاتا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے اور وہ اس کو جنت کے قریب کر دیتی ہے. گویا اس زبان کے بارے میں جو آپ نے کہا نا چوکنا رہنا ہے، اس کے ساتھ ہماری جنت اور جہنم وابستہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا، اب مذاق کسی کا اڑانا، وہ خواہ مرد اڑائے یا عورت اڑائے، جو مذاق اڑا رہا ہے وہ خود کو خواہ مخواہ اوپر رکھتا ہے کہ میں ذرا اس سے برتر ہوں. یہ بھی اپنا بعض اوقات احساس کمتری کو چھپانے کی ایک شکل ہوتی ہے کہ سامنے والے کا یا سامنے والی کا مذاق اڑا دیا، کسی مرد نے کسی مرد کا، کسی عورت نے کسی عورت کا. ایک تو زبان کی حفاظت، یہ بالکل واضح بات ہو گئی. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ جس کا میں مذاق اڑا رہا ہوں خدا نہ خواستہ وہ مجھ سے بدتر ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اعمال میں مجھ سے بہتر ہو، جس کا نتیجہ اللہ روز قیامت بتا دے گا. اور سورہ حجرات اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اسی صورت میں اللہ یہ بھی بیان کر رہا ہے. ارشاد. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ذکر فرمایا، مردوں کا الگ ذکر ہوا، عورتوں کا الگ ذکر ہوا. ذرا سے اس پہ کلام کر لیں. پھر تمسخر، اور پھر ایک ہوتا ہے مزاح کا معاملہ. اس میں بھی ایک فرق ہے، اس پر کلام کریں انشاءاللہ. آپ نے بالکل بجا فرمایا، انٹرو میں اشارہ جو فرمایا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو ری انسٹیٹ کیا جائے یا ری اسٹیٹ کیا جائے دوبارہ، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. عام طور پر لفظ قوم مردوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، عورتوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس جملے کے بعد عورتوں کا ذکر الگ کیا، اس لیے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ممکن ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان عورتوں سے جو کہ مذاق اڑا رہی ہیں بہتر ہوں. ایک بات تو آپ نے اشارہ کر دیا کہ ہمارا دین مردوں اور عورتوں کی سیگریگیشن کی تعلیم دیتا ہے اور مردوں اور عورتوں کے آزاد اختلاط سے ہمیں روکتا ہے. تو اس بات کی تو نوبت آنی ہی نہیں چاہیے کہ مرد بیٹھ کے عورتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں اور عورتیں بیٹھ کر مردوں کا مذاق اڑا رہی ہوں. تو ایک تو یہ سیگریگیشن کی طرف جو ہمارا دین تقاضا کرتا ہے اور آزاد اختلاط مرد اور عورت کا اس سے منع فرماتا ہے، اس کا ذکر ہو گیا. دوسری بات ہماری بہنوں سے اور بیٹیوں سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ، بہرحال کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دائرہ کار مختصر بھی رکھا تو عورتوں میں اس بات کا امکان زیادہ پایا جاتا ہے کہ ذرا سی بات میں تمسخر کا معاملہ آ جائے. اس لیے ان کو خاص طور پر چوکنا زیادہ کیا گیا اور مردوں کا ذکر الگ کیا گیا ہے، عورتوں کا ذکر علیحدہ کیا گیا ہے. یہ دو باتیں اہل علم نے یہ جو الگ الگ مردوں اور عورتوں کا بیان فرمایا اس کے تعلق سے فرمایا. اب آئیے تمسخر کسے کہتے ہیں؟ تمسخر یہ ہے کہ کسی کو حقیر، جو آپ نے اشارہ بھی فرمایا، حقیر سمجھنا اور پھر اس کا اظہار کرنے کی کوشش کرنا. اچھا، یہ زبان سے بھی ہوتا ہے عام طور پر، لیکن یہ اشاروں سے بھی ہوتا ہے. کسی کے ڈریس کوڈ کو دیکھا اور کہا، بس اشارہ کر دیا اور مذاق اڑا ڈالا اس کا. اور جو آپ نے بہت اہم بات بیان فرمائی، یہ جو تحقیر کا معاملہ ہے، کبھی تو اس میں مذاق اڑانے والا تکبر میں مبتلا ہو کر کسی کو ہلکا، کمتر، حقیر سمجھ کر، اس کا لباس ہوگا، اس کا ظاہر کا گیٹ اپ ہوگا، اس کی گاڑی ہوگی، اس کا گھر ہوگا، ہو سکتا ہے اس کا پروفیشن ہو سکتا ہے اس کی کم آمدنی ہو، ان سارے پہلوؤں سے تمسخر جب اڑایا کیا جاتا ہے اور اس میں حقیر ثابت کرنا، یہ حقیر سمجھتے ہوئے یہ جو مذاق اڑانے کی بات کی جاتی ہے، تو یاد رکھنا چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ خطرناک بات ہے. تمسخر میں حقیر ثابت کرنے والا یا حقیر سمجھنے والا پہلو ہوا کرتا ہے. دوسری بات انیق صاحب، کسی کا ظاہر اس کو دیکھ کے اگر مذاق کوئی اڑا رہا ہے اور اس کو حقیر سمجھ رہا ہے یا ثابت کر رہا ہے تو یاد رکھنا چاہیے اس ظاہری کیفیت میں اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا. یہ بہت گہرا اور اہم نقطہ ہے. ہو سکتا ہے کسی کی غربت کا معاملہ،
کسی کے پروفیشن کا نسبتاً کم آمدن والا ہونا اس کا معاملہ ہو، کسی کا چہرے کا کلر بہت زیادہ فیئر نہ ہو، میں نے 3 مثالیں دی ہیں، ان ساری کیفیات، قد چھوٹا ہو، بالکل، ان ساری کیفیات میں اس کو رکھا کس نے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ گویا ان کیفیات پر یا کسی کی معذوری کا مذاق اڑانا، اس ساری کیفیات میں اگر کوئی کسی کے ظاہر کو دیکھ کر مذاق اڑا رہے تو وہ کبھی اللہ کی تخلیق اور کبھی اللہ کے فیصلے پر گویا معترض ہو رہا ہے، گویا وہ تو براہ راست اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو کر بات کر رہا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام، قرآن کریم کی سورت تک اللہ اکبر، اللہ نے کیا مقام دے دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا رنگ کالا تھا، ایک رائے ہے کہ سوڈانی تھے، اس علاقے سے تعلق، اس علاقے سے تھے۔ جب مذاق اڑایا جاتا تھا تو آپ کیا فرماتے تھے؟ آپ یہ فرماتے تھے کہ تم میرا مذاق نہیں اڑا رہے، تم اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اور یہ احساس آج ہم لوگوں کو نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی اونچا برتر سمجھ کر دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہوں تو میں اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑا رہا ہوں، میں اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہوں۔ یہی طرز عمل بندے کو برباد کر دینے کے لیے کافی ہے، مگر معاف کیجئے کہ اس کو ہم بڑا لائٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو آپ نے اشارہ فرمایا، تم تو ظاہر کو دیکھ کر، اس کی غربت کو دیکھ کر، کلر کو دیکھ کر، قد کو دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہو، اور اس کے دل میں کیا تقویٰ کی بہاریں موجود ہوں اور اللہ کی نگاہوں میں اس کا مقام کس قدر بلند ہو۔ اور اسی سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 جس کا آپ نے حوالہ دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جس میں سب سے بڑھ کر اللہ کا تقویٰ ہو۔ اور حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اور ایک اور روایت میں حضور فرماتے ہیں التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ اللہ کے قرب کا جو معیار اللہ نے بیان فرمایا وہ تقویٰ ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ تم کسی کے ظاہر کے حالات کو دیکھ کر نہ جانے اس کو حقیر سمجھ رہے ہو، اور اللہ کی نگاہ اس کے دل پر۔ اور حدیث میں اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں اب اگلی بات آپ کی خدمت پہ رکھوں، یعنی یہ کہ فرد سے یہ معاملہ بعض اوقات اقوام کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک فرد کا مذاق اڑانا، بعض مرتبہ قوموں کا، پاکستان کاسٹ کا مذاق، وہی خاندان کا، نسل کا، زبان کا مذاق اڑانا۔ ہم دیکھتے ہیں کسی کی زبان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کسی زبان کا مذاق اڑانے والا؟ کسی کلر کا، جیسے آپ نے بات فرمائی، کسی کا کلر کا مذاق، کسی خاندان کا مذاق، کسی قبیلے کا مذاق، یہ حق یہ کیسے دیا گیا ہے؟ وہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ لیکن آپ نے ایک بات فرمائی تھی، وہ نکل گئی بیچ میں سے، بڑی اہم بات، کہ ایک چیز ہے استہزائی انداز، مذاق اڑانا، ایک ہے مزاح پیدا کرنا۔ مزاح پیدا کرنا کیا ایسا ہی نہیں کہ جیسے آدمی کسی کے جوتوں پہ کھڑا ہو جائے اور اس کی پالش بھی خراب نہ ہو، کہ ایک اچھی بات، ایک مزاحیہ بات جس سے ماحول میں شگفتگی پیدا ہو جائے، سامنے والی کی تحقیر مطلوب نہ ہو۔ دیکھیں، قرآن کی تعلیم ہمیں صاحب قرآن سے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر استہزاء سے منع فرمایا تو کیا کسی شے کی گنجائش بھی ہے؟ ظاہری بات ہے ہمارا دین زاہد خشک تو پروڈیوس نہیں کرنا چاہتا نا۔ تو آئیے امام الانبیاء کی مجلس میں چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ معروف چند مثالیں مختصراً آ جائیں گی ہمارے سامنے۔ حضرت انس تشریف لے جا رہے ہیں اور حضور پیچھے سے پکار رہے، یا ذل اذنین، اے دو کان والے میری بات سننا، اے دو کان والے میری بات سننا۔ اب دیکھیں دو کان ہر انسان کے، لیکن کبھی ہم نے اس طرح کسی کو پکارتے ہوئے دیکھا تو بڑا لطف آیا لوگوں کو، لیکن بات سچی ہے، اس میں کوئی حقارت کا پہلو بھی نہیں، جھوٹ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو استہزاء شروع ہوتا ہے وہ اکثر جھوٹ اور الزام تراشی سے شروع ہوتا ہے اور وہ کسی کو حقیر ثابت کرنے پر مکمل ہوتا ہے۔ امام الانبیاء فرما رہے کہ یا ذل اذنین، اے دو کان والے میری بات سننا۔ کسی غزوے کا غالباً موقع تھا تو ایک صاحب تشریف لائے، یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے اونٹ فراہم کر دیجئے۔ آپ فرماتے میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ نہیں یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ یا رسول اللہ میں اونٹ پر سواری کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی میں تمہیں جو بھی اونٹ دوں گا وہ کسی کا بچہ ہی ہوگا نا۔ وہ حکیم سعید صاحب کا رسالہ نکلتا تھا تو اس پہ نونہال غالباً، تو اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ 8 سال سے لے کے 80 سال تک کے بچوں میں یکساں مقبول۔ مراد ہے کہ وہ 80 برس کے اگر والد حیات ہوں گے تو ان کے لیے تو بچہ ہی ہوگا نا۔ یہ حضور کا مزاح کا پہلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور بات ہے، بوڑھی خاتون آ گئی، یا رسول اللہ دعا کیجئے میں جنت پہ چلی جاؤں۔ جنت پہ تو کوئی بوڑھی نہیں جائے گی،
جنت میں تو کوئی بوڑھی نہیں جائے گی. اب اس نے کو رونا دھونا شروع کیا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ جس بوڑھی کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا اس کو جوان کر کے داخل فرمائے گا. اور ابن ماجہ کی روایت میں 33 برس کی عمر آتی ہے اہل جنت کی. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. تو یہ حضور کے ہاں شگفتگی, بڑا پیارا لفظ آپ نے استعمال کیا, ماحول کو ذرا خوشگوار بنا دینا, یہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اس کیفیت میں جس میں جھوٹ نہیں ہے, جس میں حقارت کا معاملہ نہیں ہے, جس میں کسی پر ٹونٹنگ نہیں ہے, جس میں کسی کی تحقیر نہیں, اس میں اور وہ استہزاء جس سے روکا گیا, زمین آسمان کا فرق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو مذاق اڑانا, جی مرد ہوں یا عورتیں, آپ نے بالکل واضح کر دی بات. یہ لان تان کیا ہوتی ہے؟ تانے سے منع کیا گیا ہے. ارشاد وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. قرآن کے الفاظ کو چوائس دیکھیے. جی ہاں, اگر اس کا لٹرل اور لغوی ترجمہ کریں, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. جس طرح وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ قرآن کریم سورہ نساء میں فرماتا ہے. جی اب یہ اس پر علماء نے کلام فرمایا کہ دیکھو تم اگر آج کسی پر عیب, لمس یعنی عیب لگانے کے معنی میں, اور اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں, تم کسی اپنے مسلمان بھائی کو عیب لگا رہے ہو, وہ کون ہے؟ تم اور وہ ایک عمارت کا حصہ ہو, تم اور وہ ایک جسم کا حصہ ہو. حضور نے فرمایا نا ہر مسلمان ایک اینٹ کی مانند ہے, جیسے دو اینٹوں کو ملا کر دیوار کو مضبوط کرتے ہو, ساری امت عمارت کی مانند ہے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, جس میں آنکھ میں تکلیف ہو, سارا بدن اس کے درد کو محسوس کرتا ہے. تو کسی مسلمان کی تکلیف تمہاری اپنی تکلیف ہے, کسی مسلمان کا نقصان تمہارا نقصان ہے. اب تم اپنے مسلمان بھائی یا بہن کو عیب لگاتے ہو تو کس کو لگا رہے ہو؟ اپنے آپ کو لگا. کیا اپیلنگ انداز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کا. اچھا لگاتا ہے بندہ دوسرے کو عیب, لیکن لگتا اس کو اپنے آپ کو ہے. قرآن یہ اپیلنگ انداز اختیار کر رہا ہے. کیوں؟ آیت نمبر 10 میں سورہ حجرات میں ہے انما المؤمنون اخوہ, تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اچھا یہ لفظ دیکھیے سورہ ہمزہ میں آتا ہے, سورت کا نام ہی ہمزہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل کا لفظ کس قدر خطرناک ہے. ایک تو اس کے معنی تباہی و بربادی اور ہلاکت کے بھی ہیں, اور ترمذی کی ایک روایت کے مطابق ویل جہنم کا وہ حصہ ہے خطرناک جس سے جہنم خود دن میں کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے. کن کے لیے ویل کا ٹھکانہ؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ, وہ کہ جو پیچھے بیٹھ کر کسی پر لان تان کرے یا جو کسی کے سامنے لان تان کرے. لان تان کا ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عیب کے اعتبار سے. البتہ اس کی کئی شکلیں, اور جو آپ نے کہا نا آج ہمارے اس عہد میں اس کی کیا کیا شکلیں سامنے آ چکی ہیں. تو کسی پر عیب لگانا, اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ٹونٹنگ کرنا, کومنٹس پاس کرنا, اور جو ہے فقر چست کرنا, اور اس سے کسی کو تیش دلانے کی کوشش کرنا, دوسروں کے سامنے اس کی آبرو ریزی, یہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گی. یہ انتہائی گھٹیا قسم کی حرکت ہے. اور اگین وہی بات ہے, یہ مسلمان کی آبرو ریزی کرنے کے مترادف ہے, اور مسلمان کی آبرو سے کھیلنا یہ بھی حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. اور حجۃ الوداع کے خطبے کا ذکر پہلے ہم آپ کے سامنے کر چکے ہیں. جی اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا ایک اور بڑا عجیب مسئلہ ہے شیخ صاحب کہ ایک شخص فرض کیجئے کسی برائی میں مبتلا تھا, اب وہ مثلا شراب پینے والا تھا, لیکن اس نے توبہ کر لی اور اس نے شراب کو ترک کر دیا. ایک مسلمان یعنی کسی اور عیب میں تھا, بدکار تھا وہ, یا چوری کرتا تھا وہ, اس نے توبہ کر لی, اب وہ چور نہیں رہا, اب وہ شرابی نہیں رہا. لیکن ایک تانا یا دے دیا جاتا ہے کہ ارے تم کیا بات کر رہے ہو, تمہارا ماضی ہمیں معلوم ہے, تم کیسے شرابی تھے, تم کیسے چور تھے, تم کیسے بدکار تھے. تو یہ جو تانا زنی کا انداز ہے یہ بھی دین کے نزدیک کتنا اس کی مذمت کی گئی ہے. علی صاحب دیکھیے اس آیت کریمہ میں خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ یا اہل ایمان سے. ایمان والے کا ظرف تو بڑا اونچا ہوتا ہے, ایمان والے کا کردار تو بڑا عظیم ہوتا ہے, اور وہ دوسروں کے لیے امن کا باعث ہوتا ہے. اس کی تعریف کیا ہے؟ مومن وہ جس سے دوسرے لوگ امن میں رہیں, جی مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو ایمان والوں کے تو کردار کو اصل میں بیان کیا جا رہا ہے کہ تم یہ حرکتیں کرنے والے نہیں ہو سکتے. کہ جو آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ کسی کے ماضی کا حوالہ دے کر اس پر تانا لگانا اور عیب لگانا, دیکھیے مجھے معاف کیجئے گا انیس صاحب, اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دیتا ہے. جی اللہ تعالیٰ تو مشرک کو جو سچی توبہ کر لے, اس کافر کو جو سچی توبہ کر کے حق قبول کر لے, اللہ تعالیٰ تو اس کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کی شان کریمی دیکھیے, یہ بندوں کی معاف کیجئے گا گراوٹ ہوتی ہے, کردار کا بگاڑ ہوتا ہے, پستی کی انتہا ہوتی ہے,
کہ وہ معاف کرنے کو تیار نہیں. آپ نے خود اشارہ فرمایا ماضی میں چوری کرتا تھا, ماضی میں رشوت لیتا تھا, ماضی میں شراب پیتا تھا, ماضی میں بے نمازی تھا, ماضی میں زکوٰۃ میں کسے باشد. اگر توبہ کر لے تو اللہ تو قرآن میں سورہ فرقان میں کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ تعالیٰ تو سچی توبہ کر لینے والے کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ تو یہ بشارت دے تو اللہ کے بندے یہ گراوٹ والا رویہ اختیار کریں گے. اب میں آپ کو حدیث سناؤں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, ترمذی شریف کی روایت ہے, جس نے کسی دوسرے کو اس کے ماضی کے کسی عمل پر عار دلایا, عیب لگا دیا, طیش میں لانے کی کوشش کی, جس نے کسی دوسرے کو اس کے ماضی کے کسی عمل پر طیش دلایا, عار دلایا, جس سے وہ توبہ کر چکا ہے, تو اللہ ایسے شخص کو اس کی موت سے پہلے اسی طرح کے کسی برے عمل میں مبتلا کر کے چھوڑے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں ٹٹ فار ٹیٹ والی بات, معاف کیجئے گا, بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے. ماں باپ کو ستایا ہے, آخرت کی سزا تو ہے, اللہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے. ماں باپ کے ساتھ ظلم کیا ہے, حدیث میں ذکر آتا ہے, اللہ دنیا میں دکھائے گا. اسی طریقے پر یہ معاملہ کہ کسی کے ماضی کے برے عمل جس سے وہ توبہ کر چکا اس پر کوئی عار دلاتا ہے, اللہ اس عار دلانے والے کو اس کی موت سے پہلے ایسے کسی برے عمل میں مبتلا کر کے چھوڑے گا. یہ سزائیں دنیا میں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس گراوٹ کے عمل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا, بعض اوقات لوگ نقلیں اتارتے ہیں کسی بھی فرد کی یا کسی بھی قوم کی, تو کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے, جو پچھلی دو باتیں بھی ہم نے مکمل کی ایک درجے میں, استہزاء کا معاملہ اور عیب لگانے کا معاملہ, یہ جس بات کی طرف, اب یہ تو عہد حاضر کے مسائل ہیں نا, کہ کس انداز سے پیروڈی کی جاتی ہے, نقل اتاری جاتی ہے, چڑھایا جاتا ہے, لوگ پر کامنٹس فٹ کیے جاتے ہیں, مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ استہزاء بھی اس میں شامل ہے اور عیب لگانا بھی اس میں شامل ہے, مسلمان کی آبرو ریزی بھی اس میں شامل ہے. اس میں تو کئی گناہ, کئی قسم کے گناہ وہ شامل ہو جاتے ہیں. اور دیکھیے, دین نے اتنی پیاری ترازو مجھے اور آپ کو عطا کی ہے. اللہ کے رسول کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اس ترازو کو اندر فٹ کر لیں. میں ایک باپ ہوں, میں اپنے بچوں کی ذہن سازی کرنا میری ذمہ داری ہے, ان کی تربیت کرنا میری ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کسی پبلک فیگر, کسی پولیٹیشین, کسی اور رہنما یا کسی اور کرتا دھرتا کہ یہ بات ملک و ملت کے لیے نقصان دہ ہے, یہ دین کے خلاف ہے, تو اس کے شر سے بچانے کے لیے تو میں سمجھا سکتا ہوں. لیکن میں اٹھ کر اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دوں, کردار کشی کرنا شروع کر دوں, اس پر لان تان کرنا شروع کر دوں, اور اس پر جو ہے وہ فقرے چست کرنا شروع کر دوں, یہ مجھے گنجائش قطعاً نہیں. جیسے غیبت کا معاملہ ہے نا, ایک غیبت ہوتی ہے کسی کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے. محلے کا ایک دکاندار ہے, ناپ تول میں کمی کرتا ہے, جھوٹی قسمیں کھا کے لوگوں کو مال بیچتا ہے, مجھے سمجھ آئی تو میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں, پھر بھی وہ اڑا رہتا ہے, ڈٹا رہتا ہے, تو میں آپ کو میرے پڑوسی, فلاں میرا پڑوسی, فلاں میرا پڑوسی, میں یہ تو کہوں گا بھائی اس کے ہاں سے سودا لینے سے ذرا اجتناب کرو, یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, یہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے. یہ میں اس کی برائی بیان کر رہا ہوں, گنجائش ہے شریعت میں, مگر اس کے شر سے دوسروں کو بچانے کے لیے. لیکن میں کھڑا ہو کر اس کی برائی مسجد کے ممبر پر اور پبلک پلے فورمز پر آ کر اس لیے کہ بس اس کو طیش دلانا ہے, پبلک کو محظوظ کرنا ہے, لوگ میری تقریر کے اوپر جناب جو ہے وہ واہ واہ کرنا شروع کر دیں, اس کی دین میں قطعاً گنجائش نہیں ہے. شر سے بچانا الگ شے ہے, کریکٹر اسیسینیشن کرنا یہ بالکل دوسری شے ہے. سبحان اللہ. خواہ اس کی اجازت بھی وہ شخص دے رہا ہو. آپ کے علم میں ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ سود دے رہا ہے, میں لے رہا ہوں, تو پریشانی کیا بات ہے؟ تو کیا دو افراد کا سود کا لین دین کرنا اس رضامندی کے ساتھ کیا جائز ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں. اسی طرح کیا دو افراد زنا پر, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, دو افراد زنا پر راضی ہو جائیں تو کیا ان کے راضی ہونے سے زنا جائز ہو جائے گا؟ نہیں. تو زنا حرام ہے, سود حرام ہے, اسی طرح آبرو ریزی کرنا حرام ہے. کسی کے اس پر مطمئن ہو جانے یا فیل نہ کرنے کی وجہ سے وہ جائز نہیں ہو سکتا. کلیئر ہو گئی بات بالکل. اب یہاں جو آگے بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. اور دیکھو, ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا کتنی بری بات ہے. اللہ اکبر. ایمان اور فسق دونوں کو ایک ساتھ بیان فرما دیا. ارشاد. جی, اس سے قبل جو بات آئی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, ہم نے استہزاء کی بات کی اور ہم نے لمز کی بات کی, یعنی کہ عیب لگانا, تیسری برائی جس سے منع کیا گیا
لوگوں کے برے نام نہ رکھو. اب آپ دیکھیے یہ بھی کس قدر گراوٹ کی بات ہوتی ہے. جو بھی آپ نے کاسٹ کا ذکر کیا, کسی خاندان کا یا کسی برادری, ایک لولا لنگڑا بہرا کانا ہو گیا تو اس کا نام کانا لگ دیا. اللہ اکبر. تو کبھی یہ فرد کے بارے میں ہوتا ہے اور آپ نے بہت اہم اشارہ کیا, کبھی یہ کسی برادری کاسٹ کے بارے میں بھی ہوتا ہے اور ان کا ایک فلاں قسم کا نام رکھ کر ان کا استہزاء کرنا منع کیا گیا. اور یہ جو ہے نا کسی کی معذوری کی بنیاد پر اس کا برا نام رکھنا, کسی کی کمزوری کی بنیاد پر, اس کے پروفیشن کی بنیاد پر, یا اس کی کم آمدن والا پیشہ ہے اس کی بنیاد پر, یہ بھی گھٹیا پن ہے. اور فقہاء نے لکھا, میں ناظرین سے گزارش کروں کہ تفاسیر کا مطالعہ کریں, یہ آیت کریمہ کا یہ الفاظ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ اور بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اس کے ذیل میں فقہاء نے لکھا کہ یہ ایک ایسی حرکت ہے کہ حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے کسی کے خلاف, اور وقت کا قاضی اس کو تعزیر کے طور پر مثلا کوڑے ادروائز تعزیر کے طور پر سزا بھی دے سکتا ہے. اور حد ہے, میں تفاسیر کا ماشاءاللہ آپ بھی مطالعہ کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, میں مطالعہ کر رہا تھا تو اردو میں کیا الفاظ لکھے فقہاء نے ترجمہ کر کے, پلید کہہ دیا کسی کو, خبیث کہہ دیا کسی کو. یہ تو کتنے عام سے لفظ ہے نا, بلکہ ہلکے ہیں. کہ ان الفاظ اگر کسی نے کسی کے اوپر استعمال کر ڈالے تو وہ شخص عدالت میں جا کے مقدمہ دائر کر سکتا ہے, اور ثابت ہو جائے تو وقت کا قاضی اس حد تک کا یہ اس بے عزتی کرنے والے کو تعزیراً سزا بھی دے سکتا ہے. مطلب دین کو پڑھیں تو صحیح, دین کو کھولے تو صحیح. اللہ نے دین بندے کے لیے دیا ہے, اللہ نے قرآن بندے کے لیے دیا, اور اللہ اس بندے کے لیے کس قدر پیاری رہنمائی دیتا ہے اور اس بندے کی کس قدر تکریم کرتا ہے. اس کی عزت پر کوئی انگلی نہ اٹھائے, اگر اٹھائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ظالم بھی ہے, اور اللہ کی شریعت فقہاء بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر سزا بھی نافذ کی جا سکتی عدالتی کارروائی کے ذریعے. اللہ اکبر. ہاں, ایک ایکسیپشن فقہاء نے بیان فرمایا, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کا ایک نام مشہور ہو جاتا ہے اور وہ مشہوری اس کی کسی خاص وصف کی وجہ سے ہو جاتی ہے, اور اس کو پہچاننے کے لیے وہ نام اختیار کیا جاتا ہے. نہیں, ہمارے محدثین, اب وہ جو محدثین نے پورا علم ڈیولپ کیا اسماء الرجال کا, جس میں جتنے نریٹرز گزرے صدیوں میں ان کے حالات زندگی, اب آپ کو عبداللہ نام سینکڑوں مل جائیں گے, اب کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ تو صرف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کہ فلاں عبداللہ جو بہرحال نابینا تھے, لتعارف, جزاک اللہ خیر, فلاں عبداللہ جو کہ معذور تھے, فلاں عبداللہ جو لمبے قد والے تھے. یہ ہوتا ہے انٹروڈکشن کے لیے, تعارف کے لیے یہ گنجائش موجود ہے. ورنہ کسی کے کسی ایسے وصف جو اس کی معذوری یا کمزوری ہو اس کا نام لے کر مذاق اڑانا, یہ بھی اس کی آبرو ریزی کرنے کے مترادف ہے. یہ تو ہوا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, برے ناموں سے نہ پکارو. ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے جو فرمائی بالکل واضح کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو فرد کا معاملہ فرد سے ہو گیا. ہمارے پاس, اچھا پاکستان, ہم پہلی محبت تو پاکستانی ہے نا, تو ہم یہ تو بات پوری قرآن کریم تو پوری انسانیت سے مخاطبت کر رہا ہے. ہمارے پاس بڑی زبانیں بولنے والے, بڑے یعنی ڈیفرنٹ جو ہوتی کمیونٹیز وہ یہاں رہتی ہیں, ان کی زبانیں الگ الگ ہیں. بعض لوگ اپنی زبان کو خواہ مخواہ دوسری زبان پر مقدم رکھتے ہیں, فضیلت دیتے ہیں, اور دوسرے کی زبان کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کے کلچر کا مذاق اڑاتے ہیں. تو وہ ایک کلچر ہے اس کا اپنا. تو ہر آدمی کو اپنی زبان, اپنا کلچر وہ عزیز ہوتا ہے, اپنا رہن سہن, بود و باش کا انداز, بالکل اپنے کھانے, اپنا لباس, اپنی زبان, یعنی جو بھی ایک پہچان یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جو بھی آدمی اپنے کلچر سے محبت کرتا ہے وہ اس کو چیک کر لو, جب بھی وہ گنتی گنے گا اپنی زبان میں گنتی گنے گا. سمجھے, قسم اٹھائے گا تو اپنی زبان میں اٹھائے گا, اپنی زبان میں اٹھائے گا. اور کبھی ہم باہر کہیں مل جاتے ہیں, اپنی زبان بولنے والا ہمیں مل جاتا ہے, ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے. تو سوال میرا صرف یہ ہے کہ سامنے والے کی زبان کا, اس کے مزاج کا, اس کے کلچر کا, اس کے لباس کا مذاق اڑانے کا حق کس نے دیا ہے؟ حق ہے ہی نہیں کہ مذاق اڑایا جائے, جو کہ ہو رہا ہے, اور مذاق وہ جو تحقیر والا ہو, جو کہ غلط ہے. اور جب آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے مجھے پھر حجۃ الوداع کا خطبہ یاد آ گیا. وہ ماضی کے جو عرب تھے وہ دوسروں کو عجمی کیوں کہتے تھے؟ ان کو اپنی زبان پر ناز تھا, باقیوں کو وہ عجم یعنی گونگا کہتے تھے. یہ تو بھی فخر اور تفاخر کی بات تھی نا. تو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر, گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے. اور وہ جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ مختلف
رنگتیں ہوتی ہیں، زبانیں ہوتی ہیں، کلچر ہوتا ہے، خطے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اسی سورہ حجرات میں اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے آدم و حوا علیہ السلام سے ہم نے تمہارے کنبے قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر لو۔ اب دیکھیں نا، سارے لوگوں کی زبان ایک ہی ہوتی تو کس قدر بوریت کا معاملہ ہوتا۔ اللہ کی صناعی تنوع ہے، خوشنما، یہ ایک گلدستہ ہے، پاکستان ایک گلدستہ ہے، کتنی زبانیں ہیں، کتنے رنگ ہیں، کتنے کلچر ہیں، اور سب یہ ہمارے ہیں، سب ہمارے، اور ان سب کو جوڑنے والی شے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ۔ ہم تو مطلب اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہ جو سورہ حجرات پر ڈسکشن کر رہے ہیں نا، ہم تو اس کی سب سے پہلے عملی تصویر بننے والے تھے، بننا چاہیے تھا کہ دیکھو دنیا میں قوم بنتی ہے، ایک زبان پر فرینچ ہے، دنیا میں کوئی قوم بن جاتی ہے ایک نسل پر جرمن ہے، دنیا میں قوم یا خطہ یا وطن بنتا ہے کسی جغرافیائی اعتبار سے، مثلا ملیشیا، انڈونیشیا، جزائر پر مشتمل۔ ہمارا معاملہ عجیب ہے، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب سمجھاتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، زبانیں کتنی ہیں، بولیاں کتنی ہیں، ڈریس کوڈ کتنے، نسلیں کتنی ہیں، خطے دیکھ لیں، ہم کراچی ساحل پر بیٹھے، اوپر پہاڑ بھی ہیں، درمیان میں جنگلات بھی ہیں، اس تنوع والے افراد کو جوڑنے والی شے وہ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی تعلیم و کلمہ تھا۔ تو ہمیں تو ان تعلیمات کا عملی اظہار دنیا کے سامنے کرنا چاہیے تھا، چہ جائے کہ ہم معاف کیجئے گا کردار کی اس گراوٹ پر آئیں کہ ہم اپنی زبان کو اعلیٰ اور دوسرے کی زبان کو گھٹیا سمجھ کر مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اور انیس صاحب جو آپ نے اگلے حصے کا ذکر فرمایا، جی ہاں، اس پہ کنکلوڈ فرما دیجئے۔ جی، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی ایمان کے بعد یہ فسق کا معاملہ، یہ تو برا نام ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے کئی پہلو، ایک پہلو صاحب ایمان ہو اور وہ دوسروں کے لیے آبرو ریزی کا باعث بنے، ممکن نہیں۔ صاحب ایمان ہو وہ دوسروں کو حقیر سمجھے، صاحب ایمان ہو زبان سے تکلیف پہنچائے، صاحب ایمان ہو ٹونٹنگ کرے، لوز ٹاک کرے، کامنٹس پاس کرے۔ ارے تمہارا ایمان کیسے گوارا کر سکتا ہے اس چیز کو؟ صاحب ایمان تو وہ، جیسے میں نے حدیث پیش کی، جس سے دوسرے لوگ امن میں ہوں، مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ وہ دین ہے، ایمان وہ دولت ہے جو صرف مسجد میں اللہ کے سامنے جھکاتی نہیں ہے بلکہ پوری زندگی میں رب کے سامنے جھکاتی ہے، اور ایک وہ کردار سامنے آتا ہے جو دوسروں کے لیے نافع ہوتا ہے، نفع کا باعث ہوتا ہے، نقصان کا باعث نہیں ہوتا۔ کیسے معاشرے تعمیر ہو رہے ہیں، کیسے معاشرے تشکیل ہو رہے ہیں، یہ کام نہ ہوں تو ایسے پاکیزہ معاشرے، محبت اور مودت پہ مشتمل معاشرے، اس پہ عمل نہیں کرو گے تو ظالموں میں شمار ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو ہمیں ظالموں میں شامل نہیں ہونا ہے۔ شیخ صاحب بڑا شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آواز کیا ہے؟ قیامت تک یہ آواز رہے گی۔ آج قرآن کریم کے ہم سے تقاضے کیا ہیں؟ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں اور کیسی گزار رہے ہیں؟ اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ ہمیں بتا دیا گیا کہ معاشرت ایسی ہونی چاہیے۔ خواتین و حضرات، بنیادی گفتگو، تمام جو اہم نکات وہ محترم شیخ صاحب نے بیان فرما دی ہے کہ ہمیں کیا کیا نہیں کرنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس یہ بتا دیتا ہے ہمارا دین، اور ہماری کتاب ہمیں بتا دیتی ہے۔ تو یہ محض گفتگو برائے گفتگو نہیں، محض لفظوں کی جگالی نہیں ہے، یہ عمل کا تقاضا کرتی ہے کہ نظر آئے مسلمان چلتا پھرتا۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا کہ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جواب آیا، اور جواب کس کا؟ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ تو مسلمان کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے؟ مسلمان نظر آئے کہ ہاں میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں بولنا بھی چاہوں تو جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ سے نفرت تھی اور مجھے اپنے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مذاق اڑانا، یہ لان تان کرنا،
یہ برے القاب، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ درمیان میں ایک بات میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جو شخص ان کاموں میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ اپنا کمپلیکس چھپا رہا ہے، وہ خود احساس کمتری میں مبتلا ہے اور وہ دوسرے کو برا کہہ رہا ہے، اس کی نقلیں اتار رہا ہے۔ خواتین و حضرات، بقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فرعون سے آزاد ہونے کے بعد بنی اسرائیل کس جگہ رہے؟ وادی سینا میں یا طور میں یا ابوا کے مقام پر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009080۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے، آج کے ونر کون ہیں؟ جی رضیہ نسرین صاحبہ ہیں، کہاں سے؟ لاہور سے۔ لاہور سے رضیہ نسرین صاحبہ لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ تحفہ بذریعہ کوریئر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بند رکھے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ اللہ اکبر۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بند رکھے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار